نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی مدد 24 گھنٹے میں اس بندے کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی امتحانات، آزمائشیں اور مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور یہ بیوہ تھی، ان سے اللہ کے نبی نے شادی فرمائی۔ کہتی ہیں جب میرے خامد کا انتقال ہو گیا، جن کا نام ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، تو میں اس وقت کہا کرتی تھی اب دنیا میں مجھے اس جیسا خامد کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، مگر میں ایک دعا پڑھتی تھی اور وہ دعا یہ تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرم منہا، یا اللہ اس مصیبت کے اوپر مجھے صبر عطا فرما دے اور اس کے بدلے میں کوئی اچھا خوبصورت قسم کا اور عطیہ مجھے عطا فرما دے۔ تو میں نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ یاد رکھیں 40 دن تک گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آ جائے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور جس بندے پہ کوئی اونچ نیچ ہو ہی نہ اس کے کام میں، نہ کاروبار میں، نہ جان میں، نہ مال میں، نہ گھر میں، نہ خاندان میں، تو آپ دیکھ لیں مجھ سمیت کوئی بھی اللہ کو یاد کرنے پہ تیار نہیں ہوگا۔ جو بندہ بھی آتا ہے وہ دعا کرتا ہے، اور دعا اس کی کیا ہے؟ اللہ میرے مال میں برکت دے دے، جان میں برکت دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جب بھی مصیبت آئے اس کو اللہ کا امتحان سمجھنا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانیاں پیدا جب اللہ نے کرنی ہے تو پہلے آپ کو مشکل دینی ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ تو چلے کہ مشکل سے نکالنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ کو مشکل ہی نہیں آئے گی پھر آپ اللہ کو تو کبھی نہیں پہچانیں گے، نہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے مصیبت آئے آپ صبر کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کو یہ لفظ عطا کیا گیا انا للہ، ہم بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم نے بھی کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ ماں سے بھی بڑا ہے، باپ سے بھی بڑا ہے، بھائی سے بھی بڑا ہے، اولاد سے بھی بڑا ہے، دولت سے بھی بڑا ہے، کاروبار سے بھی بڑا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے اس بات پہ کہ تم اللہ کے ہاں سے آنے والے امتحان کو کامیاب ہونے دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے حضرت یوسف ان سے جدا ہوئے، بعض روایات میں 40 سال تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اس وقت جو صبر تھا قرآن نے کہا فصبر جمیل، بہت پیارا صبر تھا، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، الزامات سے نکالا، جیل سے نکالا، غلامیت سے نکالا، بادشاہ بنایا، وزیر خزانہ بنایا، ساری دنیا کو بانٹنے والے آپ بن گئے۔ یہ ساری چیزیں کس بنیاد پہ تھی؟ صبر جمیل۔ باپ نے صبر کیا، باپ نے دعائیں کی، 40 سال کے بعد ان کی نگاہیں واپس لوٹی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں ایک بیٹے کی جدائی پہ، جن کے 11 اور بیٹے بھی تھے، مگر ایک بیٹے کی جدائی پہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں بالکل سمجھیں ضائع ہو گئی۔ پھر جب وہ ملے تو آنکھیں دوبارہ اللہ نے لوٹا دی۔ یہ خوبصورت قسم کے تحفے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ کے ہاں سے آتے ہیں، اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں، آنا بھی وہاں سے ہے، جانا بھی وہاں سے ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، مملوک ہیں، ہم آقا نہیں ہیں، غلام ہیں، ہم سید نہیں ہیں، بندے ہیں۔ تو بندہ بندہ بن جائے، کہتے ہیں نا بندے دا پتر بن جا۔ جی اس کو پوچھے بھائی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہتا نہیں میری بات مانا کر اور میری نافرمانی نہ کیا کر۔ اب وہ جناب بات مانتا ہے، کہتا جی اب بڑا پیارا بچہ ہو گیا جی،
پہلے تو یہ بندے کا بچہ تھا ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں بندے کا پتر بن جانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ عبادت میں آ جاؤ۔ کیا آ جاؤ؟ عبادت میں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اگر آپ نے رحمان کا بندہ بننا ہے تو زمین پر آپ نے سخت پاؤں رکھ کے نہیں چلنا، پہلا کام ہے۔ نرم نرم پاؤں رکھیں، دھیمے دھیمے پاؤں رکھیں، نیچے دیکھتے ہوئے جائیں۔ اللہ کے بندے زمین پہ چلتے ہیں نرمی سے، اور عبد کا لفظ اللہ کو پسند ہے، اور رمضان آپ کو عبد بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ جتنے بھی فجر کی نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے آدھے تو ہوں گے انشاءاللہ جو فجر روز پڑھتے ہیں، لیکن آدھے وہ ہیں جو رمضان میں فجر پڑھنے آ رہے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رمضان اللہ کا عبد بننے کا بہترین خوبصورت مہینہ ہے، اور سجدوں کی کثرت، رکوع کی کثرت، نماز کی کثرت، تراویح کی کثرت، تہجد کی کثرت، بڑا بڑا قرآن پڑھا جائے اور ایک ایک رکعت میں پڑھا جائے، دو دو رکعت میں پڑھا جائے، بندہ تھکے بھی، بندہ ٹوٹے بھی، بندہ مشقتیں برداشت کرے، تب جا کے اس کو پتہ ہے روزہ ہے۔ صرف سحری کھا لینا، افطاری کر لینا، بیچ میں نہ اللہ کی طرف، نہ مسجد کی طرف، نہ دین کی طرف، نہ نماز کی طرف، تو ہمیں اعمال زندہ کرنے کا بہترین موقع رمضان میں نصیب ہوتا ہے۔ اس کو کبھی ضائع نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز کو جماعت سے، تراویح کو جماعت سے، وتر کو جماعت سے پڑھیں گے، بار بار جب آئیں گے نا تو اللہ سے آپ کی دوستی لگ جائے گی، ورنہ ہمارا اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے اپنا جوڑ نہیں بناتے بلکہ توڑ کی ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی ثمر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ایمان کو ترقی دے، اسلام کو ترقی دے، اعمال کو ترقی دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی معاونت فرما، مدد فرما، ساری دنیا کے اسلامک ممالک کو آزادیاں عطا فرما، ہمیں اپنی آزادیوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا عشرہ اول یہ بالکل آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ روحانی عزتیں عطا فرما، جسمانی عزتیں عطا فرما، آقا علیہ السلام کا ظاہر نصیب فرما، آپ کا باطن نصیب فرما، آپ کی سیرت نصیب فرما، آپ کی صورت نصیب فرما، حضور پاک کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ پڑوسیوں کے حق ادا کریں، یتیموں کے حق ادا کریں، بیواؤں کے حق ادا کریں، اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے، آبا و اجداد کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔